ہے تیرے اگوں جہاں تلک میری زندگی رہ وجے تے کو سجدے کراں نال ماتم کراں تے کو سجدے کراں نال ماتم کراں تھیندی پوری میری بندگی رہ وجے تھیندی پوری میری بندگی رہ وجے جدا مراں تے نہ مجلس دے وچ مر ونجاں جدا مراں مجلس دے وچ مر ونجاں اکھ سوار ہجواں چ رچھی رہ وجے اکھ سوار ہجواں چ رچھی رہ وجے دل محمد محمد کریندا روے میرے لباں تے نام علی رہ وجے دل محمد محمد کریندا روے میرے لباں تے نام علی رہ وجے جے فرشتے اٹھاون دوبارہ میں کوں جے فرشتے اٹھاون دوبارہ میں کوں لب تے شبر و شبیر تا نہ ونجے لب تے شبر شبیر تا نہ ونجے جے محشر دی دھوپ آ ونجے سر میرے سر تے غازی دے علماء دی چھاں ونجے نعرہ حیدری وجہ تب امام حسین علیہ السلام تو جلدی کرے سن تھوڑی جی میرے مولا تخت پہ بیٹھے اپنے منبر پہ بیٹھے ہیں اور سامنے ایویں اصحاب بیٹھے ہیں سرکار منبر پہ تشریف فرما ہے اصحاب بیٹھے ہوئے سوال کر رہے ہیں اور مولا انہوں نے سوالوں کا جواب دے رہا ہے ایک بندہ اٹھا امام حسین بادشاہ دے کول جن جان دی امام سرکار ایک سوال کا جواب تو دیو انہوں نے جی بولو انہوں نے تواڈا بابا علی زیادہ سخی ہے یا حاتم سبحان اللہ تواڈا بابا علی زیادہ سخی ہے یا حاتم مسکرا پہ تیرا میرا مولا چپ کر گیا کوئی جواب نہیں دیتا اس بات پوچھا کہ تواڈا بابا علی زیادہ سخی ہے یا حاتم مولا مسکرا گئے چپ کر گیا کوئی جواب نہیں دیتا بندہ آتا ہے جی التماس ہے جی میں جواب دیواں مولا فرمایا جی بالکل دیو انہاں کہا جی حاتم زیادہ سخی ہے حاتم زیادہ سخی ہے کہ پھر مولا فرمایا اے دسا جی حاتم کیویں سخی ہے اس کا حاتم دے محل دے ہیں 40 دروازے حاتم دے محل دے ہیں 40 دروازے کوئی فقیر آوے گدا کرے صدا کرے انہوں خیرات مل دیئے پہلے دروازے تو خیرات مل دیئے اتھو خیرات لے کے ود دوے دروازے تے ونجے اتھے ود خیرات مل دیئے ود خیرات لے کے تریے دروازے تے ونجے انہوں ود خیرات مل دیئے او ویلے تیرا میرا مولا مسکرا پیا او آتا یہ فقیر پہلے دروازے تے ونجے انہوں خیرات مل دیئے یہ پوری نہ ہی پوندی دوے دروازے تے ونجے خیرات مل دیئے یہ پوری نہ ہی پوندی سن میرا بابا علی جنہوں ایک باری خیرات دے رہے ہیں بوئے بوئے جان وہ علی بادشاہ جڑا دنیا تے خیرات دے وے فقیر نوں دوے جان دی لوڑ نہیں پوندی بس اسے علی دیاں دیاں صدا کریں دیاں رہیاں میں چادر دیو میں چادر دیو میں انتہائی گردی کربلا تو لے کے شام تک ایک کو صدا کریں دیا الحجاب کوئی ہے جڑا محمد دی دیاں نو چادر دے وے بابا اجازت ہے دو بین کرام بابا جڑے کئی مسافر بازار رل گئے حسین دا ذاکر بنیا میں جدا بھی منبر تے آیا میرے ذمہ دعائیاں لگیاں کہا کہ حسین دا ذاکر دعا منگے میرے بال پہ پڑھ دے انشاءاللہ پاس ہوئے کہا کہ دعا منگے میرے بال پردے سے انشاءاللہ خیر دے ولے کہا کہ حسین دا ذاکر دعا منگے گھر کوئی نہیں اللہ گھر دے وے ہن بھی یہ سب واد تو سن کرنی ہے لے قرآن میرے سر تے رکھ
کسے اج تائیں نہیں آکھیا حسین جزا کے دعا منگے میری دھی کہہ دے کسے نہیں آکھیا میری دھی کہہ دے وہ کلا واحد حسین جڑا اج بھی عداوت دعا منگو شالا میری دھی دی قید چھٹ بنجے صدقے ہو دعا منگو شالا میری دھی دیاں کڑیاں لے ونجے رو رو کے آدھی بابا آج بھی میری قبر چ نیندر نہیں آندی اس تو وڈا ہور مسائب کوئی نہیں بابا کہ تیرا پتھر نہ جی کرے تو تو جان رو رو کے آدھی بابا آج بھی میری سمر تو ڈر پہ لگ گئی بابا سات پتر ہو میرے ایک دھی دی دعا منگی کر جدو دھی 4 سال دی ہوئی وقت ویزا لواب کے کربلا ضرور گھن ونجے کربلا وال کے حسین بادشاہ جی زمین تے جالی تے ہاتھ پا کے آنکھیں مولا تیری دھی آدھی ہے بابا میں پتہ نہیں تیری زوار برسا یا کوئی نہ اٹھی وے میں دھیاں لے آیا تیری زواری کرے لایا اللہ درجات بلند کرے محمد عباس کو امیدے یہ ایسا کوئی بلین کرتے ہوندے آن او آجر ماد دھید بھی چکا ہے ایک دی قبر ساڑے وطن تے بڑے آ جتے ہاتھ چاہ کے دعا لے منگل جندے اسا ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کریا اسیا کیا اٹھی جاگ سچاد لے آیا اٹھی جاگ تیرے اکبر دے وڈے رمان اجاوی جہنو نہیں سمجھ آئے ارمان لگ دے جڑا لی دیا دھیاں نہیں روندہ پیا ساڑھے وطن نبی صاحب ایک لیڈر نام ذوالفقار علی بھٹو وطن دے واسطے شہید ہو گیا لوکاں دھیاں دی ایڈی عزت کی تھی جے دھی دی قبر پیو دے وطن تے بڑی چھڑی قبر نہیں بڑی دھی دی قبر دا محل بن گئے 50 میل دے بندہ ہوئے کسے کو پوچھنا نہیں پوندا اجے ذوالفقار دی دھی دی قبر کیڑی ہے میں دساواں چٹے جو محمد دی زری تے چلیے چالی دے وچ ہاتھ پا کے آکھیے آپ دا ایڈا سونا پیا وسدا ہے دھی دی قبر کھل گئی او اکسیو جڑی دھوپ دے پئیے اوہ میں محمد دھیے صدقے سرگودا شہرے ہوئے نال دھوپ سڑی اتھو دا سید محمد عباس شاہ پنجا بھراواں دا پنجا بھیڑا دا بھرائی جڑا قتل ہو گیا کچھ لوگ سید بادشاہ دے کول آئے سید بادشاہ دے اگے ہاتھ جوڑ کے آدے تو جی سید چل ساڑے نال اسی سنا نامہ کرے لیا سید آئی ٹور پیا جے میرے قتل ہوان دے ویڑے جو بڑے موت دا کٹھے ہوئے پیو بیٹھا ہوئے آئی سید بادشاہ لڑے کے منی تو اٹھ پیا کہہ گیا دے تو جے سید میرے بوئے تے پھر کے آگیا ہے میں پتر کا قتل معاف پیا کرے نا ممبر دی عظمت دی قسم سید دعا دے کے ٹر پیا اللہ دروازے تو باہر لائی گیا اجے پچھوں ایک حقہ لائیے روک وانجے جے ویلے پیچھے مڑ کے ڈٹھے قتل ہونا لے دی بھیڑ آئی چادر لہائی ودی آئی او ویلے آدھیے تو سید تیرے آکھر دے میں بلاد قاتل معاف چکیتے اللہ دے رات ایک منت کرے لیا کیری منت روکے آدھیے جدہ تائیں میرے ویر دا قاتل جیندہ ہے ادا تائیں ساڑی گلی چ نگل دے
رحمت کربلا تو لے کے شام تائیں کتھائی اکبر دا قاتل اور کتھائی غازی دا قاتل مہربانی بہت مہربانی بھائی جان آج مہربانی تسی ذرا مومین دی صحت و سلامتی واسطے بواز بلند صلوات مہربانی بھائی جان بہت نعرہ تکبیر مالک کے پیدا کرنے کے بعد مارن کے بعد پھر زندہ کرنے والا لہذا یہ خالق کا نام بلاتے ہو کہ نہیں بلاتے بات ہے نعرہ کا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکل خوشحال علیہ السلام مل کے بولو نعرہ حیدری زندہ اسلام پر ہو تکلیف نہ سمجھو تو بات بلند کر کے جرت نال بولو نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں یہ بانی جڑے بولے ہو سرور سلام ہے میں نہیں آتا پیا کوئی اور بھائی نہیں آتا پیا ایک ہندوستان دی عورت ہے نام ہے روپ کول روپ کماری بھی کیا جاتا ہے روپ کول مسلمان نہیں ہندو ہے مردنی عورت ہے روپ کول ہندوستان ایک عورت ہے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ذکر دی نیت تے آئے ہو جملہ میں جناب دیا بولنے کا ہندو عورتیں انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی تو کتاب کا عنوان ہے بس علی کے بن جاؤ سبحان اللہ بھائی مہربانی بھائی بہت مہربانی حضور میں حسن رضا میں کسی دی گل نہیں کرتا میں اپنی گل کرتا میں خودیاں جتیاں چانیاں بھی ثواب سمجھ رہا ہوں انہوں نے کتاب لکھی کتاب کا عنوان ہے بس علی کے بن جاؤ ہندو عورتیں قبلہ غیر مسلمان ہے انہوں چار مصرے لکھے کتاب میں وہ لکھتے ہیں اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں اگلا مصرہ سنانے عالم صاحب ضرور روپ کول روپ کماری بھی آکھے جاتا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں سبحان اللہ بھائی یہ نہ تھا دکھایا گیا مہربانی وہ لکھتے ہیں اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں لو کر دیا کونین کو دیوالیاں میں نے کیوں میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں سبحان اللہ اے نہ تھا دکھایا یار اے حرف سبحان اللہ مل کے بولو نعرہ حیدری وہ لکھتے لوگ کر دیا کونین کو دیوالیہ میں نے کیوں میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں آقا علیہ السلام کی ذات بواز بلند صلوات کہ علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بھائی جان قبلہ ایک سوچ ہے ایک فکر ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر ہوتا گیا بھائی جان علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا پھر ہوتا کیا
زمانہ رہتا جہالت میں اور جہالت میں مر جاتا. سبحان اللہ بھائی مہربانی. علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، زمانہ رہتا جہالت میں ہی مر جاتا. اور علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ کیوں زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. سبحان اللہ بھائی. ان اکھاں دے خیر یار بالو اندر نہ رہے ہے. مہربانی کرنا نوکر جتنی آپ کا میری بات. مہربانی حضور، بہت مہربانی. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. آقا علیہ السلام کی ذات بواز بلند صلوات. میں جناب دا پیار سماعت دیکھ کے نا 4 مسئلے کا چھوٹی جی بات سنو. جناب بہلول آقا علیہ السلام دے دیوانہ، منن والا، جان والا بندہ جنوں مننے پھرو نہیں مننے. حضور ایسے ہی ہے. جناب بہلول ہٹیا لباس، درویشانہ طبیعت تے ہارون رشید دا دربار لگا ہویا. جڑے طریق دانو جڑا ہارون رشید ہے نا بادشاہی دربار، تے جناب بہلول دا چاچے زاد بھائی ہے. چاچے زاد بھائی ہے جناب بہلول کا. آپ دعا کیجیے. جناب بہلول اٹھا گیا، ہارون رشید دا دربار لگا، تخت سجیا ہویا. تو جتھے ہارون رشید باندھا ہی نا وہ کرسی خالی ہے. بچوں ہے نا میرے پاس بھائی جان، انشاءاللہ لطف پائے گا آج دن کا صدقہ. وہ بھائی جان کرسی خالی ہے. تو جناب بہلول ارادہ کیتا کیوں نہ میں آج اس کرسی تے بواں. بادشاہ دی کرسی تے بواں. جناب بہلول ٹردیاں آ کے اتھے بیٹھے جتھے بادشاہ بیٹھا ہے. ہارون رشید بیٹھا ہی اتھے بیٹھے. سپاہیاں نے ویکھیا تے پکڑ کے مارنا شروع کیتا. جناب بہلول نو مارنا شروع کیتا. جناب بہلول چپ کر کے مار کھاندے رہے. توجہ کرنا نیاز حسین. جناب بہلول سپاہی مار رہے جناب بہلول نو، تے جناب بہلول چپ کر کے بولو مار کھاندے. آ جاؤ بہت ہی پیاری سپاہیاں پکڑ کے مارنا شروع کیتا. تے جناب بہلول چپ کر کے مار کھاندے رہے. توجہ ہن میرے پاسے کرو یار. مار کھاندے رہے. تھوڑی جی دیر گزری، ادھروں ہارون رشید تریا. ہن جملہ آنا کہے نیاز حسین دعا کرنا. ہارون رشید تریا، ادھروں جناب بہلول جتھا. جدو ہارون رشید کول آیا نا تے جناب بہلول رونا شروع کیتا. پہلے چپ کر کے بات کھاندے پیا. جدو ہارون رشید بادشاہ کول آیا تے جناب بہلول رونا شروع کیتا. دعا کرنا میرے بھائی. ہارون رشید آکھیا یار بہلول میں بڑا پریشان ہاں، بڑا حیران ہویا. میں دوروں ایدا پیا ہاں، سپاہی تینوں مارے ہاں، تو چپ کر کے مار کھاندا پیا ہے. میں قریب آیا تو مینوں ڈٹھا تو رونا شروع کر دیتا ہے. جناب بہلول تھوڑا جہا مسکرا کے فرمایا کملیا میں انہاں دی مار تو نہیں روندا پیا. ہارون رشید فرمایا تو پھر کیوں روندا پیا ہے؟ جناب بہلول آکھیا کملیا روندا تو میں اس گل نوں پیا کہ تیری کرسی تے
میں تھوڑی جی دیر واسطے بیٹھا انہاں میرا اے حال کیتا ہے تینوں اتنی دیر ہو گئی اللہ جانے تیرا حال کیا ہو سی ہائے 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 سبحان اللہ بھائی انہاں اٹھا دی خیر یار مہربانی بہت مہربانی انہاں آکھیا میں دی ماں تو نہیں روندا پیا میں روندا تے اس گل نوں پیا کہ تھوڑی جی دیر واسطے بیٹھا انہاں میرا اے حال کر دیتا ہے تینوں بڑی دیر ہو گئی ہے اللہ جانے تیرا حال کی ہوئے گا علی بھائی جناب بہلول مار کھادی ناراض ہو کے ٹرے نال جناب بہلول دا کتا جڑے تاریخ دان ہو یار سر جانا نال سید دعا کیجیے گا جناب بہلول دا کتا قبرستان چ آ کے بیٹھے تے ہارون رشید دے سوچ آئی کہ یار سپاہیاں نو اپنے وزیراں یار تسی ملانگے نال زیادتی کیتی ہے اگر بہ ہی گیا ہی میری کرسی تے تو تسی مار دینا پھر بھی میرے چاچے دار بھائی ہے بہ کے کچھ نہیں ہوتا چلو ایسا کرو شاہی دسترخوان جو کھانا چاہو تو بہلول نو جا کے کھلاؤ تے نالے معذرت کر دینا قبلہ میں نتیجے تے آ گیا ہن بندہ نہیں بندے دا عشق بولے تے جملے دا حق ادا ہوئے حضور سپاہیاں کھانے دا تھال چایا تے جناب بہلول کو لائے جناب بہلول قبرستان چ بیٹھے نہ جناب بہلول کا کتا انہاں آکھیا یار بہلول معافی منگن آیا سرکار فرمایا علی والے ہمیشہ معاف کر دیں ہائے 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 کوئی لوڑ نہیں ٹھیک ہے مار تو چھوڑو انہاں کہا نہ دیکھیں تو صحیح نا بادشاہ نے شاہی دسترخوان چو کھانا بھیجے بادشاہ نے شاہی دسترخوان چو تیرے لیے کھانا بھیجا ہے سرکار بڑی بے نیازی نال آکھیا میرے کتے اگے رکھ دیو ہائے 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 دکھ لگا جڑا اس بندہ اے صدر تے نہیں بولیا نیاز حسین میارے سماعت بلند کر تے میں جملہ تلاوت کرن لگا وا میرے کتے کے رکھ دیو اس منبر دی عزت دی قسم ہے کھانا کتے کے آیا تو کتے نے منہ پھیریا علی بھائی بڑے پریشان ہوئے بڑے ہی پریشان ہوئے انہوں نے آکھیا یار بہلول کوئی لڑائی جھگڑا تے تیرا تے ساڈا بحث قرار تیری تے ساڈی اس کتے منہ کو کیوں پھیریا اس کتے منہ کیوں پھیریا جناب بہلول انہوں نے پاسے دیکھ کے فرمایا نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہے سبحان اللہ بھائی مہربانی بہت مہربانی سچائی انہاں کہ کوئی بحث قرار تیرا تے ساڈا لڑائی جھگڑا تیرا تے ساڈا اس کتے منہ کیوں پھیریا ہے جناب بہلول فرمایا نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہے کیوں مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا اور بہلول کے کتے نے بتایا یہ جہاں کو کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا سبحان اللہ ان آتھا نے کہا یار اے ہاں یہ بنے بھائی سب کے نانا پوری طاقت نال لیلہ کلندر سبحان اللہ مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بس ہو گیا سوکھے نہیں پورے آقا حسین بادشاہ دنیا کا کہنا نال ہے وطن ڈاڈا پیار ہوتا ہے اگر کوئی رہا پھر وہ وطن وہ شہر نانے کا شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہے جنہ گلیاں چے جناب محمد مصطفیٰ آقا حسن حسین بادشاہ موٹیاں تے جا کے کبھی اس بازار کبھی اس گلی مدینے دیاں گلیاں چ گھومدے رہے پھردے رہے تے بڑا اوکھا ہی وہ نانے دا شہر چھوڑ مائے تجاد نہ کرنا بابا جان دے بند پڑھ دے واندیاں دی امیر دی ہویا دی قریب دی ہویا یہ تو کہتے ہیں پتر آقا حسین بادشاہ دا کہندے ہیں دی ایک طرح ہے دی امیر دی ہویا دی
میرا لگوائے کوئی کم سن دی بن ماں پیو دے کم سن دی بن ماں پیو تے نہیں رائے سنگ دی ایک لازا حیران ہمیں کیویں سگرانے بٹھا پیو دا بند دریا سگرانے بٹھا پیو دا بند کریا تے منہ کر کے اکبر دے پاسے او آکے دل وچ کر اندازہ تساں ٹر ونجنا ہے میں مر ونجنا ہے میرا چیسیا کون ہے ہائے حسین جاوا اس ٹائم دی گل شروع ہے آقا حسین بادشاہ بعد کے بعد ہی مولا عباس کاغذ کا کربلا دے مسافران دی فہرست تیار کرنی ہے بس قریب نمبر شکرہ گراواں دے نام مکمل ہوئے پتران نے نام مکمل ہوئے کہ آقا حسین بادشاہ فرمایا عباس ایک گل دا خیال کرے گا سفارش کسی دی نہ کرے گا باویں تیری بہن ہوئے یا صدقے تھوڑی جی طبیعت ملائیں گے باویں میری بہن ہوئے یا باویں تیری دی ہوئے یا باویں میری ہوئے یا اچھا مطلب بیراواں دے نام مکمل ہوئے پتراں دے نام مکمل ہوئے آقا حسین بادشاہ دے والد دے بعد ہی مولا ان میریاں بہناں دے نام لکھے ہاں سید پہلا نام لکھایا عباس لکھے ہاں زینب بنت علی اسیرہ شام صدقے دیاں دے پردے ہونی یار کم دے ہتھاں نال جناب عباس علی حسین دا نام کیا سیدی آواز اندی عباس لکھے ہیں کلثوم بنت علی اسیرہ شام عباس لکھے ہیں رقیہ بنت علی اسیرہ شام وہ شریف کو ہاتھ جوڑے جناب عباس تے رو کے فرمایا مولا اجازت دے وہ اتلے دوویں نام مٹا گنا میری بہن رقیہ جانے تے شام دے بازار جاننا میری بہن جانے تے شام دے رات جاننا صدقے بھائی سرکار فرمایا بعد دن میں پہلے آکھیا ہی سارے کسی دن کرنی باویں تیری بہن ہو گیا باویں میری بہن ہو گیا بس میں بزرگوں بہنوں دے نام مکمل ہوئے دیا دیوالی آئی سید فرمایا عباس لکھے یا کبرا بنت الحسین اسیرہ شام لکھے یا سکینہ بنت الحسین اسیرہ شام بس میں بزرگوں 53 ماہ تیار ہوئے کیڑی بی بی آگے تالا مارے ہیں چاپی چاہ کے سین سگرہ دے حق کے رکھے تے حقل مار کے آکھے سگرہ اللہ دے حوالے ہونے بس میں جب آ گیا جڑی بی بی آگے تالا مارے چاپی چاہ کے سین سگرہ دے حق کے رکھے 53 ماہ تیار سین سگرہ دے کول 4 ہستیاں موجود ہیں پہلے جناب اکبر بادشاہ دوجے سین سگرہ دی والدہ تیجے جناب عباس چوتھی آقا حسین آئیگا سین محمد تے سوال بزرگ پڑھتے ہوں دے ہیں کہ محمدہ تے سیدانیاں نام پڑھ کے انہاں دے جنازے ہیں چھوٹی نہیں پورے 4 ہستیاں موجود سین سگرہ دی آواز آتی ہے بابا میری ایک وصیت ہے میرا رات کیڑی وصیت ہے بابا جڑا جو میں دنیا تو جاونا تے میری لاش تے میرے 4 سجن نہ آونا یہ نماز کرنا نے حسین میرے پاس میری دی کیڑا نہ ہویا میں سین راج رو نہیں ادرو کہ فرمایا پہلا میرا ویر علی اکبر نہ ہویا دوجی میری ماں نہ ہویا تیجا چاچا عباس نہ ہویا
او شریف جناب عباس دا نام ہے جناب عباس دی اکھاں دی چھاواں دے بدل ہن پیراں تے ہاتھ لائے نے سید حقل مار کے فرمایا حسین بہناں دے پیراواں دے نام چاہو میں تے کنی دباغ اللہ مان اللہ مان اللہ مان سید حقل مار کے فرمایا حسین بہناں دے پیراواں دے نام چاہو میں تے کنی دبالا جویں تہاڈے بابے لکھایا ہے اوویں لکھیا ہے او شریف میرے حسین ترے سجن دسائے نے میرے حسین کنڈ کیتی ہے آقا حسین بادشاہ دی آواز آندی میری دی چوتھا بھی دسی ونجیا اس منبر دی عزت دی قسم میرے حسین منہ ملایا ہے میرے حسین حقل مار کے فرمایا بابا جے سچ پوچھ دیو تے چوتھے میری لاج تے تساں وی نہ ہوا آقا حسین بادشاہ دی اکھاں دی چھاواں دے بدل ہن دین ہاں دے نال لایا ہے سید حقل مار کے فرمایا میری دی کوئی بلے نہ بلے تیرے بابے حسین نہیں دعا ہے محمد و آل محمد عظیم الکریم خالق اس میں ستار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے حاضرین مجلس اور مانعان مجلس کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرمائے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند سلامات اگر یہ بلند ترین ہے تو تھوڑی سی آہستہ سے صلوات پڑھ لیجیے آج 7 محرم حرام کی مجلس پڑھنے کا شرف ستارے میں کارکنان کو اچھا ہے طبیعت ناساز ہے لیکن آپ نے تھوڑا سا میرا آج ساتھ دینا ہے باقی انشاءاللہ جو اگلی جیسے علی بھائی نے فرمایا کہ کل دوسروں سے زیادہ برآمد ہوگی تو پھر اسی حوالے سے کلام آپ کے سین سماعت کی نظر کروں گا اور دعا فرمائے گا کہ مولا اس قابل کر دے تو دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے دعا لی جاتی ہے اور ہم ہمیشہ سب کے لیے دعا گو ہیں تو میں امید کروں آپ سب ہمارے لیے بھی دعا گو ہوں گے کیونکہ ہم علی والے جس سے دل سے دعا دیتے ہیں علی بھائی ہم علی والے جس سے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتے ہیں اس کی بگڑی ہوئی منور بھائی تقدیر بنا دیتے ہیں جتنے پیسوں میں غنی بنتے ہیں دنیا والے اتنے پیسوں کی ہم اگر بتی جلا دیتے ہیں چلے آپ اس ماتم دیکھ کر زنجیر سے بیٹھے ہیں ماتمی بھائی ان کے لیے بھی کہ قسم بطول کی اہل یقین لگتے ہو قسم بطول کی اہل یقین لگتے ہو علی والے علی ولی کی ولا کے امین لگتے ہو قسم بطول کی اہل یقین لگتے ہو علی ولی کی ولا کے امین لگتے ہو حسین والوں سے یوسف کا حسن کہتا ہے نہا کے خون میں کتنے حسین لگتے ہو سلامت رکھے میرا دل ہے اس بی بی کا ذکر کروں فضائل میں جو کہ بہت کم پڑھا جاتا ہے ممبروں سے کنیز وہ جناب سیدہ کی ہیں ہماری وہ آقا ذاتی ہیں جناب فضہ سلام اللہ علیہ بلندین سلامات کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں ایسا تعارف آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ میں یقین سے کہتا ہوں کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ ہوں وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکہ ہوں زمانہ کہتا ہے فضا حبش کی ملکہ ہوں زمانے پر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے میرا رسول دو عالم نے نام رکھا ہے بس آپ اس نے ساتھ دینا میں کوشش کر رہا ہوں میں اپنے جگر کا خون لگا رہا ہوں خدا سے رتبہ یہ میں نے عظیم پایا ہے علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے رسول پاک نے بیٹی
مجھے بنایا ہے، جناب زہرا نے مجھ کو بہن بلایا ہے، نماز عشق و وفا کی اذا کہا ہے مجھے، جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا ہے مجھے۔ نعرہ حیدری! اللہ کے تخت یہ دولت کمائی ہے میں نے، جبیں بطول کے در پر جھکائی ہے میں نے، بلند سب سے یہ توقیر پائی ہے میں نے، کہ ساتھ زہرا کے چکی چلائی ہے میں نے، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان پہ رہتی ہوں، خدا بکی ہے جہاں اس مقام میں رہتی ہوں۔ اور بہت بڑا بیت آپ سن سماعتوں کی نظر، حسن حسین کا جھولا کبھی جھولاتی رہی، میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سلاتی رہی، خدا کے ہاتھوں کا یوں ہاتھ میں بٹاتی رہی، نوالے ہاتھوں سے حسنین کو کھلاتی رہی، یہ میری خدمت اعلیٰ کا ایک حوالہ ہے، جہان پالنے والوں کو میں نے پالا ہے۔ میں انشاءاللہ کیونکہ گلا گنجائش نہیں ہے اس میں اور گلا ساتھ نہیں دے رہا، انشاءاللہ یہ باقی کلام پھر انشاءاللہ آپ کو کسی اور مقام پہ سناؤں گا۔ جناب سید السلام علیہ وسلم کے قصیدہ بطول کا، بالکل نیا کلام قصیدہ بطول کا، کوثر کی آیتیں ہیں، قصیدہ بطول کا، کوثر کی آیتیں ہیں، قصیدہ بطول کا، اللہ مداح خان ہے پہلا بطول کا، کوثر کی آیتیں ہیں، قصیدہ بطول کا، کوثر کی آیتیں ہیں۔ ہم پہ نہیں یقین تو فرشتوں سے پوچھ لو، ہم پہ نہیں یقین تو فرشتوں سے پوچھ لو، دنیا تو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا، آیتیں ہیں، قصیدہ بطول کا، کوثر کی آیتیں ہیں۔ تارا خبر یہ لے کر اتر آیا خاک پر، تارا خبر یہ لے کر اتر آیا خاک پر، شیر خدا سے ہو گیا رشتہ بطول کا، کوثر کی آیتیں ہیں، قصیدہ بطول کا، کوثر کی آیتیں ہیں، قصیدہ بطول کا، کوثر محمد علیہ
خالق کائنات کا جو ایک کلام آپ کی سماعت کو نظر سلوات بھیجیں سرکار کے ساتھ. اگر طبیعت میں ناگوار نہ ملے تو ایک اور سلوات کرتے ہیں. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. اسی جرم میں جو اگر تم کو ملا جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے خوشیوں کا گھر ہے. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے خوشیوں کا گھر ہے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے. علی حق نعرہ حیدری. خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. نہ مانو وہ منبر نہ مانو وہ خطبہ نہ مانو وہ اعلان من کن تو مولا. نہ مانو وہ منبر نہ مانو وہ خطبہ نہ مانو وہ اعلان من کن تو مولا. وہاں بھی نبی نے وہ پالان والا جو منبر سجایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. جسے تم مسلمان نہیں مانتے ہو اسی کو جس کی اماں بھی نہیں مانتے ہو. جسے تم مسلمان نہیں جانتے ہو وہ جس کی اماں بھی نہیں مانتے ہو. اسی پاک عمران نے محشر میں سب کو جو کلمہ پڑھایا تو پھر کیا کرو گے. کل ایمان کل قرآن علی حق نعرہ حیدری. خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. درود محمد و آل محمد. عبادت کا ایک حصہ مکمل ہوا اور مسائل جناب سکینہ سلام علیہ آپ جناب سیدہ سکینہ سلام علیہ کی بردی کہتی تھی اٹھ جاگ
میری جان سکینہ اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھ گئے کو چلے کھل گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ بندے جو تیرے سمر نے چھینے وہ دلا دوں ایک نئی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ گئی کہتی تھی یہ ماں کبھی سکینہ سے لپٹ گئے کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے مہمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ سیدوں سے معافی مانگ کے معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہے کھائے رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندہ سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھتی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار لو پر گئی آج وہ پاپا کی آزادار لب کھول ذرا ماں ہے پریشان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ رونے کی صدا آتی ہے زندہ سے اکثر مر کے بھی رہائی نہ ملی ہے جسے اختر سنسان سا ہے آج کیوں زندہ سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ
خاتون جو خیموں میں صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں میں صدا دیتی ہے، کب اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں میں صدا دیتی ہے، اے خدا تیری خدائی کا بھرم رہ جائے، لے تیرے نام پہ زینب بھی ردا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں میں صدا دیتی ہے، کتنے پیارے ہیں تیرے اونو محمد زینب، ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں میں صدا دیتی ہے، ہائے سکینہ کو نظر آتے ہیں جب بھی مسلمان، ڈر کے مارے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی ہے، کون خاتون جو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهل والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون عظمت بیت باواز بلند صلوات دعا گو ہوں جتنے احباب تشریف فرما ہے، مالک سب کا آنا قبول منظور فرمائے، مالک سب کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے، اس محلے میں جتنے گھر ہیں سب گھروں پہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہم پولیس انتظامیہ کی شکر گزار ہیں، بڑے احسن طریقے سے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جن بحق محمد واہل بیت محمد بانیان مجلس پہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ ایک اعلان کا مجھے کہا گیا، سماعت فرما لیجیے۔ پرسوں اختتام مجلس پر یعنی 6 محرم کو اختتام مجلس پر شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا، تمام احباب سے شرکت کی صدا ہے، اور 7 محرم کو ٹھیک 8 بجے جلوس برآمد ہوگا، اس میں بھی آپ کی شرکت کی صدا ہے۔ بلند تر صلوات۔
توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ نعمت پروردگار کے عنوان سے اس عشرے کی گفتگو جاری ہے۔ کل تک بات اس منزل پہ پہنچی تھی کہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیہ مجیدہ میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ نعمت عظمیٰ ہمارے رسول ہیں۔ نعمت عظمیٰ آقائے دو جہاں، آیت ہے بھائی، آیت ہے، آقائے دو جہاں ہیں، ہمارے رسول اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ کیا شان ہے میرے رسول کی، جو رحمت للعالمین بھی ہے، نعمت عظمیٰ بھی ہے۔ کیا شان ہے میرے رسول کہ نعمت عظمیٰ بھی ہے رسول، رحمت للعالمین بھی ہے رسول۔ فرمان ایک مولا کے فرمان سے ابتدا کرنے لگا ہوں، توجہ میرے ساتھ کر لیجئے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے، یا علی، پوری زندگی میں نبی نے کبھی تلوار خود کافروں پہ نہیں چلائی، پوری حیات رسول میں نبی نے خود تلوار نیام سے باہر نکال کر اس طرح یوں کافروں پہ نہیں چلائی۔ علی نے کہا ہاتھ نہیں چلائی۔ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے نہیں چلائی کہ وہ رحمت الہی کے مظہر ہیں۔ فوجہ میں تمہید کے بغیر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں چلائی نبی نے کہ وہ رحمت الہی کے مظہر ہے۔ کہا یا علی، پھر آپ نے تو تلوار چلائی ہے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ وہ رحمت الہی کے مظہر ہے، میں جلال الہی کا مظہر۔ پہچانیے، یہ وہ رسول ہے قرآن جس کا قصیدہ ہے، یہ وہ رسول ہے قرآن جس کی نعت ہے، یہ وہ رسول ہے، پتہ نہیں کون پہنچے گا، یہ وہ حبیب ہے، اگر اس کے ہاتھ پر پتھر بھی آ جائے کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ معجزات میں سے ہے، میرے نبی کے معجزات میں سے ہے، پتھر نبی کی ہتھیلی پہ آتا تھا نا، کلمہ پڑھتا تھا، دستے ادب جوڑ کے ادب سے جملہ کہنے لگا، اور یہ وہ رسول ہے جس کی ہتھیلی پر پتھر بھی آ جائے تو کلمہ پڑھتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی 3 دن کے علی نے نبی کے ہاتھ پہ قرآن کیسے پڑھا، اور پہلے دیکھو تو سب پتھر کلمہ پڑھتا۔ تین دن کے علی نے قرآن کیسے پڑھا، پتھر کلمہ پڑھے مان لیا، علی نے قرآن پڑھا سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، پہلے جو نوٹ چلتے تھے نا کرنسی، اس پہ لکھا ہوتا تھا حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا کیوں، کیونکہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا، پوچھنے کی ضرورت صحیح ہے نا، حقیقت ہے، حقیقت ہے، حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ آپ سب کو پتا تھا، اس لیے آپ نے نہیں پوچھا، لیکن جملہ تو اس سے آگے بڑھ کے ہے نا کہ آپ کو پتا ہے حلال رزق کمانا عبادت ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ حضم نہیں۔ آج تو اس لمحہ فکر میں گفتگو کر رہی، قرآن اس حبیب کی نعت ہے، قرآن نعت ہے میرے رسول۔ کیوں؟ نعمت عظمیٰ کا نام ہے آمنہ کلا۔ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی توجہ، آیت ہے سورہ انفال سے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا
लिल्लाह वलिल रसूल इज़ा दाकुम लिमा युहयिकुम। बेदार खालिक फरमा रहा है, ए ईमान लाने वालों, जब भी तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन लब्बैक कहो। जब भी तुम्हें अल्लाह, आए सूरह इन्फाल, जब भी तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, बुलाने वाले हैं तो अल्लाह ने सीगा वाहिद इस्तेमाल करके बताया, जब मेरा रसूल तुम्हें बुलाए ना, ये रसूल नहीं, मैं अल्लाह ही तुम्हें बुला रहा हूँ। जब रसूल बुलाए, रसूल नहीं, मैं अल्लाह ही तुम्हें बुला रहा हूँ, सीगा वाहिद इस्तेमाल किया। जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन लब्बैक कहो, लिमा युहयिकुम, ताकि मेरा रसूल तुम्हें जिंदगी दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ऐसे बेकार हो तो मैं जुमला शुरू। बिस्मिल्लाह। जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन लब्बैक कहो, जिस हालत में भी हो लब्बैक कहो। खाना खा रहे हो, खाना छोड़ दो, पानी पी रहे हो, पानी छोड़ दो, खड़े हो फौरन जाओ। क्यों? रसूल बुला रहा है। रसूल जब बुलाए फौरन लब्बैक कहना है, फिर रसूल हमें जिंदगी देंगे। अच्छा, बुलाने वाले तो है दो, एक अल्लाह, एक उसका रसूल। अल्लाह ये नहीं कहता कि जब तुम दोनों के बुलाने पे जाओगे तो हम दोनों तुम्हें जिंदगी देंगे। अल्लाह कह रहा है ये रसूल तुम्हें जिंदगी देगा। अल्लाह बता ये रहा है, खालिक के जिंदगी मैं हूँ, मिलती नबी के दरवाजे से है। अल्लाह कह रहा है खालिक की जिंदगी मैं हूँ, मिलती नबी के दरवाजे से है। जुमला कहना अहले इल्म अफराद मेरे सामने तशरीफ फरमाए, जुमला ज़ाया नहीं होगा इसलिए कहना। अच्छा, बुलाने वाले कितने हैं? सलाम करें आगा तो शाम में। कौन कौन? एक अल्लाह, उसका रसूल। ये जब बुलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? बुलाया किसको है? ईमान वालों को। तवज्जो, ईमान वालों को बुलाया अल्लाह ने, उसके रसूल ने, फिर खालिक कहता है तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अच्छा, ये ईमान वाले तो हैं पहले ही, रसूल के बुलाने पे जा भी रहे हैं तो जिंदा तो पहले हैं, फिर कौन सी जिंदगी अल्लाह कह रहा है? यही तो सब बात थी, मजमा पीछे रह गया। ईमान वाले हैं ना, आयत कह रही है ईमान वाले, ईमान वाले हैं, रिवायत कह रही है रसूल के बुलाने पे ये जा भी रहे हैं। जिंदा है तो जा रहे हैं ना, जिंदा है तो जा रहे हैं ना, जिंदा भी है, रसूल के बुलाने पे जा भी रहे हैं। अल्लाह कहता है फिर तुम्हें रसूल जिंदगी देगा तो मानना पड़ेगा अल्लाह की निगाह में ये खाना पीना रहना सोना ये हकीकी जिंदगी नहीं, हकीकी जिंदगी और है जो नबी के दरवाजे से मिलती है। अल्लाह की निगाह में अबदी जिंदगी ये वाली जिंदगी नहीं है, अबदी जिंदगी और है जो नबी के दरवाजे से। तवज्जो, आइए फिर कुरान से पूछते हैं वो अबदी जिंदगी है क्या जो नबी के दरवाजे से मिलती है? मैं नतीजे तक लेके जाना, इस मंजिल में मेरा साथ दे देना। अबदी जिंदगी और हुई ना, क्योंकि वो ईमान वाले भी हैं, रसूल के बुलाने पे जा भी रहे हैं, जिंदा है तो जा रहे हैं ना, फिर मानना पड़ेगा ये खाना पीना रहना सोना जागना ये जिंदगी नहीं है, अबदी जिंदगी और जिसे कुरान जिंदगी कहता है। आइए कुरान से तलाश करते हैं वो जिंदगी कौन सी है। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ सूरह रूम में, खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है युखरिजुहुम हय्या मिनल मय्यत व युखरिजु मय्यत मिनल हय्य। तर्जुमा करूंगा सब पहुंच जाए। खालिक कह रहा है वही है जो जिंदा में से मुर्दा निकालता है,
मुर्दे में से जिंदा निकालता है। युखरिजल हय्य मिनल मय्यत, क्या मतलब? जिंदा में से मुर्दा, मुर्दे में से जिंदा। तफसीर कुरान मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक इमाम के सामने एक शख्स ने यही आयत पढ़ी, जिंदा में से मुर्दा, मुर्दा में से जिंदा। तफसीर कुरान, मौला ये क्या है? जिंदा में से मुर्दा, मुर्दे में से जिंदा। इमाम ने कहा बताता हूँ, पहले बता दुनिया इस आयत के मुतालिक क्या कहती है? सूरह रूम, दुनिया इस आयत के मुतालिक क्या कहती है? जिंदा में से मुर्दे में से। मौला दुनिया कहती है मुर्गी में से अंडा, अंडे में से मुर्गी। जिंदा में से मुर्दा, दुनिया कहती है मुर्गी में से, मुर्दा में से जिंदा। दुनिया कहती है अंडे में से मुर्गी, यानी मुर्गी में से अंडा, अंडे में से मुर्गी। एक मर्तबा मेरे मौला ने अपने सीने पे हाथ रखेगा, इसीलिए अल्लाह ने तफसीर कुरान के मामले में दुनिया को हमारे मोहम्मद का मोहताज बनाया। जिंदा में से मुर्दा, मुर्दा में से, तवज्जो इमाम का जुमला अगला, जिंदा में से मुर्दा, मुर्दे में से जिंदा। इमाम ने कहा सुन, इसका मतलब ये थोड़ी है मुर्गी में से अंडा, अंडे में से मुर्गी। बोला क्या मतलब है? कहा इसका मतलब है मोमिन में से काफिर, काफिर में से मोमिन। इसका मतलब है मोमिन में से, अगर काफिर में से मोमिन आने है ना, मोमिन में से भी काफिर। मोमिन में से काफिर, काफिर में से। आपने सुना नहीं है अली की जुल्फकार नस्लें देख के चलती थी? आपको पता है ना, अली की जुल्फकार नस्लें देख कर चलती थी। यानी 10वीं नस्ल में भी कोई मोमिन आने वाला होता था, अली की जुल्फकार उसे छोड़ देती थी। अरे किधर पहुंचे हो, किधर नहीं पहुंचे हो? दुनिया कहती है इनके पास इल्मे गैब नहीं है, और ये तो वो है जिनकी तलवारों को शजरों का इल्म है। हाँ, एक जंग है जिसमें मालिक अश्तर ने अली से कहा था, अभी जुमला पढ़ूंगा सबके ज़हनों में आ जाएगा। मालिक अश्तर ने अली से कहा, शाली आज तो बराबरी मारे हमने, याली आज जितने आपने मारे उतने ही याली आज मैंने मारे। अली ने कहा मालिक तेरी तलवार अंधाधुंध चलती रही है, अली की तलवार नस्लों में झांकती रही है। यानी अगर 10वीं नस्ल में कोई मोमिन आने वाला होता है, 9 काफिरों को अली छोड़ देते हैं। चाहे घर जाके सोचना जैदी ने जुमला कहता है, और जिसकी तलवार 9 काफिरों को एक मोमिन की वजह से छोड़ दे, वो अली हम शियों को बख्शवा नहीं सकते। काफिरों को छोड़ दियो, एक मोमिन की वजह से आए। मीर अनीस का एक शेर याद आ गया, इजाजत है तो शेर वैसे मैं पढ़ता बड़ा कम हूँ, पढ़ता शेरों की तरह ही। शेर पढ़ना भी शेरों की तरह चाहिए, शेर सुनना भी शेरों की तरह। शेरों की तरह
اور عام شاعر کا شعر نہیں، میر بابر علی انیس علی کی ذوالفقار کو دیکھ کر میر بابر علی انیس کہتے ہیں عقیل گھر ہے تو ان دو بلا سے بچے. میر انیس کہہ رہے عقیل 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 نہیں کہا، عقیل عقیل گھر ہے تو ان دو بلا سے بچے، علی کی تیل صحرا کی بددعا سے بچے. بچے ان سے آئے، علی کی تیغ زہرا کی بددعا سے بچے. حافظہ نے گرامی مطلب امام نے کہا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا زندہ میں سے مردہ، مردے میں سے زندہ، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مرغی میں سے انڈا، انڈے میں سے مرغی. امام نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے مومن میں سے کافر، کافر میں سے مومن. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے قرآن میں مومن کو زندہ کہا ہے، کافر کو مردہ کہا ہے. آہستگی سے بڑا جملہ کہہ دیا جا سکتا ہے. مومن کو زندہ کہا، کافر کو مردہ کہا. اور جب مومن زندہ ہے پھر تلاش کرنا مومن کے پاس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے. مومن کے پاس واحد ایک نیکی ہے. جب نبی غدیر کے میدان میں پہنچے، مولانا کا منبر بنایا، جو آگے چلے گئے واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے انتظار کیا. عجیب منظر آسمان میں دیکھا، منبر ایک ہے، خطیب دو ہے. ہاتھ بلند کر کے کہا من کو تو مولا. کی ہے یہ مومن کیوں ہے؟ علی کی وجہ سے. ایسے ہی ہے، پتہ چلا علی کی محبت ہے تو زندہ. آسان کرو. علی کی محبت ہے، مومن کو زندہ کہا ہے نا. مومن ہے ہی وہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو. مومن ہے زندہ، کافر ہے مردہ. مومن کو کہا خدا نے زندہ، کافر کو کہا خدا نے مردہ. مومن کے پاس ایک نیکی ہے، اسے ولایت علی کہتے ہیں. جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ قبر میں بھی چلا جائے زندہ ہوتا ہے. یقین نہیں آتا، شان ہلا ہلا کے کہتے نہیں ہے، سن اور سمجھ. محبت ہو قبر میں جا کے بھی زندہ ہوتا ہے. ان کی محبت نہ ہو بندہ کھاتا بھی ہے کہ میدان. نہ ہو کھاتا بھی رہے. کئی بندے بولے کئی خاموش. میں دلیل دیتا ہوں. ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ نے سنا ہو تو بولنا ضرور ہے. اور جملہ ایسا سب نے سنا، جملہ بھی ایسا سب نے سنا. بات یاد رکھنا، علی کی محبت ہے تو زندہ، محبت علی نہیں تو ولایت علی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. علی کی ولایت ہے تو حقیقی زندگی ولایت علی ہے. حقیقی زندگی ولایت ہے. لوگ ہم سے نہ اعتراض کرتے، پتہ نہیں کیا بات ہے، شروع کہاں سے کیا، ختم ولایت علی پہ کیا. یہ گھوم کے ادھر ہی آ جاتے ہیں. دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مرض ایک ہونا دوا بھی ایک ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے جب مرضی تم سے علی کا ہے دوائی ولایت علی. توجہ وقت کم رہ گیا. میں جملہ پڑھنے لگوں، جس نے سنا بولنا ضرور ہے، سب نے سنا. بات یاد رکھنا، ولایت علی حقیقی زندگی. اصلی زندگی کیا ہے؟ ولایت علی. اچھا، میں نے سنا ہے کچھ لوگ
علی کے پاس لے کر جھوٹا جنازہ آئے. سمجھ رہے تو تو آسان ہو گیا میرے لیے. پورا مجمع بولا ہے، یعنی سب کو پتا. میں نے کہا تھا جملہ ایسا ہے سب کو پتا ہوگا. لائق ہے کہ نہیں؟ جھوٹا جنازہ کس کے پاس؟ علی کے پاس. آگے کا یا علی یہ مر گیا ہے، جنازہ پڑھا دیں. علی نے نیچے سے اوپر تک دیکھا، 3 مرتبہ پوچھا پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں. ہاں یا علی جب مر گیا ہے تب جنازہ پڑھائیے. علی نے اللہ اکبر کہا، جنازہ شروع ہوا، جنازہ ختم ہو گیا. ادھر جنازہ ختم ہوا، وہ آگے بڑھے، اس کا شانہ ہلا کے کہتے جلدی کر اٹھ جا. علی نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کیوں اٹھا رہے ہو؟ جنازہ مردے کا ہوتا ہے، زندہ کا نہیں. وہ کہاں اٹھے جس کا جنازہ علی پڑھ دے؟ نہیں ابھی جملہ کہا ہی نہیں ہے. جس جملے کے لیے سارا واقعہ پڑھا وہ تو ابھی کہا ہی نہیں ہے. وہ اٹھا رہے تھے، اٹھے. علی نے کہا کیا ہو گیا؟ جنازہ مردے کا ہوتا ہے، زندہ کا نہیں ہوتا. اور دنیا والوں یہی تو تمہیں بتانا ہے. وہ اٹھے تو کیسے اٹھے جس کا جنازہ خود زندگی پڑ چکی ہے. علی نے نہیں زندگی لے. علی نے نہیں زندگی نے پڑھا. جب رسول بلائے فوراً لبیک دو. کیوں؟ تاکہ میرے رسول میں ہائے نبی کے دروازے سے زندگی ملتی ہے. نبی کے دروازے سے ہے. جملہ ذہن میں یا نہیں ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری صحابی رسول. کون؟ حدیث کسا کے راوی. جملہ ذہن میں رکھنا ہے. نبی کے دروازے سے زندگی ملتی ہے. کون؟ حضرت جابر آقا کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکا کے کہتے ہیں سرکار ایک دن میرے گھر پہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اصل میں نا بھیا میں نے بھی کنجوسی کی تھی، مجھے نے بھی کنجوسی کی. میں لفظ بدل دیتا ہوں، کتابت کے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں میں کہاں تک پہنچتا ہے. حضرت جابر سرکار کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ وہ نالین جو عرش پہ گئی تھی میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے گھر کھانا غریب کھانا کرنا چاہتا ہے، آ سکتے ہیں؟ نبی نے کہا فکر کیوں کرتا ہے، ہمارے یہاں جاؤ. میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نبی نے کہا فکر کیوں کرتا ہے، جا ہم آ رہے ہیں. خوش ہو گئے سرکار؟ بھائی سرکار کھا رہے ہیں، خوش نہیں ہوں گے آپ؟ خوش نہیں ہوں گے؟ خوش ہوں گے نا. نبی آ رہے ہیں گھر کھانے پہ، خوش ہو گئے بھائی جان، خوش ہو گئے. جلدی جلدی گھر آئے. سودا کو آواز دے کے کہتے جو گھر میں ہے بنا لے، آج جو آ رہے ہیں نا ان سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. جو گھر میں ہے بنا لے. کون آ رہا ہے؟ کہا ہمارے نبی ہمارے گھر کھانا کھانے آ رہے. مومنہ تھی، خوش ہو گئی. کہا سرکار آ رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوئی؟ فکر ہی نہ کر، پورا بکرا ہے، پورا بکرا ہے، ابھی ذبح کر لیتے ہیں. ابھی ذبح کر لیتے ہیں.
जैसे ही कहा ना इनकी सौदा ने पकड़ा है ज़िबा कर लेते हैं। जाबिर ना परेशान हो गए कहते एक ही बकरा है, अब फिर क्या हुआ? सरकार है, उनके साथ 2-3 बंदे और होंगे, बकरा पूरा हो जाएगा। कहा नहीं बात ये नहीं है। जब मैंने नबी को कहा था ना मेरे घर खाने पे आए, नबी ने कहा था फिक्र ना कर, पूरा मदीना आएगा। पूरा मदीना एक बकरा। अब जो जनाब जाबिर की सौदा ने बात की है ना, वो लोग दिल पे लिखने वाली है। जनाब जाबिर की सौदा देख के कहती है फिर भी फिक्र ना कर, पूरी दुनिया क्या, पूरा मदीना क्या, पूरी दुनिया आ जाए, खाना फिर भी बचेगा, इसलिए कि साथ वो है जिनकी बरकत ही वो है। उनकी बरकत ही बहुत है, उनकी बरकत। ले आ बकरा, बकरा आया, यूं सिबा कर दिया। जनाब जाबिर के 2 बेटे थे, दोनों ने देखा अच्छा ऐसे बकरा लिटाया, ऐसे सिबा किया, सिबा हो गया बकरा। बड़े भाई ने छोटे को कहा ऊपर चल, बड़ा छोटे को लेके छत पे गया। जैसे बकरे को लिटाया था, बड़े ने छोटे को लिटाया, जैसे बकरे की गर्दन पे छुरी फेरी थी, बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पे छुरी फेरी थी। माँ किसी काम से ऊपर गई, बड़े ने देखा माँ आ गई है, छत से छलांग मारी, नीचे गिरा, मर गया। तो बेटे तुम एक तरफ सरकार के आने की खुशी, एक तरफ पूरी कायनात, 2 बेटे दोनों ही मर गए। कोहराम मचेगा कि नहीं मचेगा? बोलो। कोहराम नहीं मचा है। जनाब जाबिर ने कहा दोनों के लाशें कमरे में डाल, कुंडी लगा, पहले सरकार को आने दे, बाद में देखते हैं। जो इनका करना बाद में, अभी नहीं। कुंडी लगा, कमरे में डाल दिया, कमरे में आ गए सरकार, खाना लग गया, दस्तरखान लग गया, खाना आके रखा गया। दावत है नबी की, नबी शुरू पहले करेंगे तो और खाएंगे। नबी शुरू करेंगे तो बाकी खाएंगे। दावत लगी हुई है, खाना लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने खाना शुरू नहीं किया। जनाब जाबिर को कहना पड़ा सरकार आपकी दावत है, जब तक आप नहीं खाएंगे कोई मदीने का बंदा नहीं खाएगा। सरकार नबी ने कहा जाबिर मैं खाना खाता हूँ, मगर जाबिर मुझे पता है तेरे 2 बच्चे हैं, तेरे 2 बच्चे हैं। जाबिर जल्दी जाओ, बच्चों को बुला, वो आके बैठे, मैं खाना खा लेता हूँ। इधर नबी ने कहा जाओ बच्चों को बुला। जाबिर खुश हो गए, सोचों को आवाज देके कहते जल्दी जा, कुंडी खोल, बच्चों को आवाज देके गए तुम्हें वो बुला रहा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। घंटे का वाकया 5 मिनट हो गया। घंटे की मजलिस थी घंटे। जाबिर ने कहा खुश होकर वाह सरकार, जल्दी जाओ कुंडी खोल, बच्चों को आवाज दे के कहे तुम्हें सरकार बुला रहे हैं। जनाब जाबिर की सौदा खुशी खुशी गई, कुंडी खोली, दरवाजा खोला, जाकर अजीब मंजर देखा। न कपड़ों पे खून का धब्बा है, न गले पे छुरी का निशान है। दोनों बच्चे जिंदा है, दोनों बच्चे जिंदा है। कई बंदे परेशान हो गए, ये बच्चे जिंदा कैसे हुए? अभी तो आयत पड़ी है जब रसूल बुलाए जाओ ताकि रसूल जिंदा नहीं है।
آج جس جوڑی کا تذکرہ کرنا ہے وہ مسلم کی جوڑی ہے. مسلم تنہا کوفے نہیں آئے تھے، دو بچے مسلم کے ساتھ آئے تھے. جب جانے لگے ہیں نا، جناب مسلم کی زوجہ دیکھ کے کہتی ہے مسلم میں تمہیں منع تو نہیں کرتی کہ بچوں کو نہ لے کے جاؤ. مسلم میری دو خواہشیں ہیں، ہو سکے تو ان پہ عمل کرنا. کون کون سی خواہش ہے؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے میرا چھوٹا بیٹا رات کے اندھیرے سے بہت ڈرتا ہے، مسلم جب بھی سونا اسے پاس سلانا. دوسری خواہش یہ ہے مسلم دیکھو عید قریب ہے، ہر ماں چاہتی ہے وہ عید اپنے بچوں کے ساتھ گزارے. مسلم عید والے دن میرے بچوں کو ملانے لے آنا. ہاتھوں کو جوڑ کی ابتدا میں آپ سے سوال پوچھ لوں، مجھے بتاؤ تو صحیح بی بی کی دو چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں سے کون سی خواہش پوری ہوئی؟ تھکنا نہیں، ٹائم کم رہ گیا، مختصر جملے ہوں گے، تھکنا نہیں. دونوں خواہشوں میں سے کوئی خواہش بھائی دن پوری نہیں ہوئی. بی بی نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا. نئے کرتے بدلوائے ہیں بی بی نے. عجیب جملہ ہے. نئے کرتے بدلوانے کے بعد جو کرتے پہنائے تھے نا وہ اتروا دیے. کرتے پہنائے ہیں نئے، اور وہی کرتے جو نئے پہنائے تھے اتروا بھی دیے. اتروانے کے بعد وہی کرتے دوبارہ پہنائے. جناب مسلم نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کے کہتے اس کی سمجھ نہیں آئی، پہلے کرتا پہنایا پھر کرتا اتار دیا پھر وہی کرتا آپ نے پہنا دیا. کہا مسلم پہلا کرتا اس لیے پہنایا تھا میں بچوں کو تیار کر رہی تھی، دوبارہ اتروا کے وہی کرتا اس لیے پہنایا ہے مجھے پتا ہے یہ کرتا نہیں بچوں کے کفن ہے. مولا مجھے پتا ہے یہ کرتا کوئی نہیں ہے، یہ بچوں کے کفن ہے. جناب مسلم دونوں بچوں کو لیے ہوئے کوفے میں داخل ہوئے. 18,000 لوگوں نے بیعت کی. ابن زیاد کے آنے کے بعد کوئی ایک نہ تھا جو مسلم کا ساتھ دے، کوئی ایک نہ تھا جو مسلم کا ساتھ دے. شہید علامہ ناصر عباس کے جملے پڑھتا ہوں، قبلہ کے بلندی درجات کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے جب کسی نے ساتھ نہ دیا نا، جناب مسلم تنہا دونوں بچوں کو لیے ہوئے کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں. کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو مسلم کو پناہ دے سکے. مسلم قاضی شرع کے پاس آئے، قاضی کے پاس آ کے کہا قاضی میرے بچوں کو امان دے دے. اس نے کہا نہیں مسلم حالات خراب ہے، بچوں کو پناہ نہیں دے سکتا. مسلم نے کہا قاضی علی کے احسان کو یاد کر. کہا نہیں مسلم پناہ نہیں دے سکتا. ہائے غربت سننا مسلم کی، دنیا جسے امیر مسلم کہتی ہے اس کی غربت کا جب جملہ قبلہ فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، قاضی شرع کے سامنے آ کے کہتے تو اتنی دیر تک ہاتھ پکڑ میں گلی پر مور دوں ہاتھ چھوڑ. بڑی تفصیلی شہادت، بڑی تفصیلی شہادت. 2 منٹ میرے پاس رہ گئے، ساری شہادت چھوڑ دی. آخری 2 جملے. اب تو مصائب کے دن ہے، اب تو مصائب کے دن ہے. ان دنوں میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس سوچ لینا آنسو آ جائیں گے، بس سوچ لینا آنسو آ جائیں گے. یہ سوچ کے ان جملوں پہ پرسا دینا یہ اس بی بی کے بچے ہیں جو آپ کے شہر لاہور میں آ گئے. قید خانے میں رہے، چھوڑ دیا میرا، قید خانے سے نکل آئے، آ گئے باغ میں. ایک عورت نے دیکھا، اس نے کہا ہمارے ساتھ چل، میری مالکن تم پہ رحم کھائی. بچوں کو لے کے گھر آئی. مالکن نے کہا کس کو لائی ہے؟ کہا مسلم کے بچے. مسلم کے بچے کا نام ہے. کہا میرے مولا کے لال. ہاں میرے مولا کے لال آؤ.
तुम्हारा घर नहीं है, ये घर तुम्हारा घर है। बीवी ने ना एक मर्तबा खाना खिलाया, उस खातून ने खाना खिलाया, ठंडा पानी पिया, नरम बिस्तर दिया। नरम बिस्तर के बाद बच्चे थके हुए बहुत थे, दोनों बच्चे सो गए, दोनों बच्चे सो गए। रात के इंतहाई हिस्से में इसका शौहर घर आया। इसने कहा ये कौन सा टाइम है आने का? कहा इब्ने ज़ियाद की कैसे वो बच्चे भाग गए हैं, उनकी तलाश में फिर रहा हूँ। ये नीचे बैठा हुआ था, ऊपर दो बच्चे थे। यकदम छोटा भाई ये कहता हुआ उठा, भैया उठो पापा आ गए। यकदम छोटा भाई ये कहते हुए उठा, भैया जल्दी उठो वो पापा आ गए। बड़ा भाई उठा, कहा भाई पापा नहीं आए हैं, तूने पापा को ख्वाब में देखा है। ये अल्फाज उसके कान में चले गए। वो ऊपर आया, किताब का जुमला ये है, इसने चिराग जलाया है मगर मेरा दिल नहीं मानता। जहाँ यूसुफ से ज्यादा हसीन बच्चे हो वहाँ चिराग जलाया नहीं जाता। पढ़ू मसाइब का जुमला, बर्दाश्त करोगे मसाइब का जुमला। दोनों बच्चों के करीब आया, एक हाथ एक बच्चे की जुल्फों में, दूसरा हाथ दूसरे बच्चे की जुल्फों में। इसने बच्चों को इतने तमाचे मारे कितने शिमर ने सकीना को तमाचे। इसने इतने तमाचे मारे कितने शिमर ने सकीना को तमाचे मारे थे। तमाचे मारता हुआ नहर के करीब लेके गया, खत्म कर दिया बयान। आखिरी जुमला मसाइल का, नहर के करीब लेके गया, बड़े के करीब आया। छोटा कहता बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है, इसे ना मारना। छोटे के करीब आया, बड़े ने कहा ना मार, अम्मा ने चलते में मेरे से लिया। इसने तलवार उठाई, बड़े भाई का सरदर्द से जुदा किया, छोटे का सरदर्द से जुदा किया। लाशें दरिया में डाले,